بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن. محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور آپ نے اپنی تعلیمات کو عام کرنا شروع کیا، اس زمانے میں جو عربوں میں برائیاں تھیں آہستہ آہستہ وہ ختم ہوئی اور اسلام میں صحابہ داخل ہوئے. دوستو اور بزرگوں، اس زمانے میں جو برائیاں تھیں، جو خرافات تھے، غلط نظریات تھے، وہ آج پھر ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اور آج پھر ضرورت پڑی ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح کی جائے، مسلمانوں کے معاشرے کی اصلاح کی جائے. یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو گزشتہ جمعہ پورے ملک میں ایک موضوع کا انتخاب کیا تھا کہ فکری اور ذہنی ارتداد، اس کے اسباب کیا ہے، اس کا حل کیا ہے. پورے ملک میں مسلمان فکری اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے اور تہذیبی اعتبار سے مرتد ہو رہے ہیں. مرتد ہونے کے کئی اسٹیج ہیں. ایک آدمی ذہنی اعتبار سے مرتد ہو جاتا ہے، نام کا مسلمان ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن ذہنی اعتبار سے مرتد ہو رہا ہے. مطلب اس کے ذہن میں غیروں کی تہذیب اچھی لگنے لگتی ہے، غیروں کا رہن سہن اچھا لگنے لگتا ہے، غیروں کا کلچر اچھا لگنے لگتا ہے، غیروں کا لباس اچھا لگنے لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا، قرآن جیسی کتاب رکھنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین شریعت اپنے پاس رکھنے والا، اور اس کو غیروں کی تہذیب اچھی لگنے لگے، یہ بھی ارتداد ہے. ارتداد کہتے ہیں ایک دین سے دوسرے دین میں چلے جانا. ظاہری طور پر کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ذہنی طور پر مرتد ہو رہے ہیں. ہمارے ذہن میں غیروں کا طریقہ اچھا لگتا ہے، غیروں کا لباس اچھا لگتا ہے، غیروں کی شادی کا طریقہ اچھا لگتا ہے. سمجھو ذہنی طور پر ہم مرتد ہو رہے ہیں. اور ایسے ہی آدمی تہذیبی اعتبار سے مرتد ہو رہا ہے تو مسلمان، نام مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے والا، لیکن تہذیب A to Z، اوپر سے نیچے تک پورے تہذیب اس کی کافروں کی طرح، پورا رہن سہن اس کا عیسائیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح. نام مسلمان ہے، ظاہر سی بات ہے وہ نام کا ہی مسلمان ہے، لیکن تہذیب کے اعتبار سے اس کو غیروں کا تہذیب اچھا لگنے لگا ہے، غیروں کا طریقہ. یہ بھی ارتداد کی ایک شکل ہے. آدمی بیٹھے بٹھائے ایک دن میں کافر نہیں ہو جاتا ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں کہ یہاں بیٹھا ہو باہر جا کے وہ عیسائی بن جائے، یہودی بن جائے، ہندو بن جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. آہستہ آہستہ پہلے ذہنی اعتبار سے آدمی مروب ہوتا ہے، ذہنی اعتبار سے اچھا لگنے لگتا ہے. ان کے رسم و رواج، ان کی تہذیب،
ان کے جو دوسرے اور چیزیں ہیں، آدمی آہستہ آہستہ ان کے قریب ہوتے ہوتے آخر انہی کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تہذیبی اعتبار سے، فکری اعتبار سے آج مسلمان ہندوستان میں جو ہے بڑے مشکل حالات میں ہیں، اور اسی وجہ سے مسلم پرسنل لا بورڈ کو اس موضوع کے لیے پورے ہندوستان کے علماء کو کہنا پڑا کہ عوام کو بتائیں کہ بڑی تعداد میں ہماری لڑکیاں بھی، ہمارے لڑکے بھی، ہماری لڑکیاں بھی جو کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، یہاں مخلوط نظام ہے۔ ظاہر مخلوط نظام ہوگا، ایک ہی بینچ پہ ایک لڑکی ایک لڑکا 6-6 7-7 8-8 گھنٹے بیٹھیں گے، ملیں گے، بات کریں گے، فطری طور پہ ایک دوسرے میں کشش پیدا ہوگی، پھر اس کے بعد آدمی غیر کو پسند کرنے لگے گا، پھر آگے چل کے حیا ختم ہوتی ہے، پھر آگے شادی کی بات ہوتی ہے۔ تو شادی تو جب ہی ہوگی نا، ظاہر ہے کسی مسلمان کسی کافر کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی کہے کہ ہم مسلمان رہتے ہوئے کافر سے شادی کر لیں، یہ ہونے کا نہیں ہے بنیادی طور پر۔ تب کیا کرتے ہیں؟ مرتد ہو جاتے ہیں، دین کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، چلو مسلمان کے بجائے ہندو بن گئے یا دوسرے دین میں چلے گئے۔ یہ قصہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، لڑکیوں میں زیادہ ہو رہا ہے، مسلمان لڑکیاں زیادہ غیروں کے قبضے میں جا رہی ہیں۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ مسلمان لڑکے جو ہیں اب زیادہ پڑھنے کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، لیکن لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں اچھی ڈاکٹر بن رہی ہیں، اچھی انجینئر بن رہی ہیں، اچھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ہمارے لڑکے اچھا نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے جب وہ لڑکیاں پڑھ لکھ کے آگے آتی ہیں، اب رشتے کی تلاش شروع ہوتی ہے۔ کوئی لڑکا ان کو ڈاکٹر نہیں ملتا ہے، بھائی مسلمان لڑکی ہے وہ تو ڈاکٹر بن گئی، اب ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر سے شادی کرنا چاہیں گے وہ، لیکن مسلمانوں میں کوئی ڈاکٹر لڑکا مل نہیں رہا ہے، مسلمانوں میں کوئی دوسرا اچھا اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکا مل نہیں رہا ہے۔ یہ تلاشتے تلاشتے کافی وقت گزر جاتا ہے، اور اسی درمیان یہ ہوتا ہے کہ غیر جو ہے تعلیم یافتہ مل جاتے ہیں۔ اس وجہ سے حالات مرتد کی طرف مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، لڑکے بھی بہت سارے ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ وہی مخلوط تعلیم ہے اور دینی تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ علماء فکر مند ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ فکر مند ہے، جو بھی دانشور ہیں جن کو امت کا درد ہے، جن کو فکر ہے، وہ پریشان ہیں کہ آخر کیا اسباب اختیار کیے جائیں۔ تو مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ جو ارتداد ہے اس کے اسباب بیان کیے ہیں۔ ایک سبب تو میں نے بیان کیا تھا گزشتہ، بلکہ 2 سبب۔ ایک تو مخلوط تعلیمی نظام، مخلوط مرد عورت لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ، یہ بھی بڑا سبب ہے مرتد بننے کا۔ لہذا آپ طے کیجئے اپنے بچوں کو پڑھائیں، ایسے اداروں میں پڑھائیں جہاں الگ انتظام ہو، لڑکیوں کے لیے الگ ہو، لڑکے کے لیے الگ انتظام ہو۔ اگر وہ مسلم ادارہ ہو تو اور بہتر ہے، کیونکہ غیروں کے ادارے میں جو ہے وہ اپنے عقیدے کو بھی شامل کر رہے ہیں، وہ ان کی جو عقیدے ہیں وہ عقیدوں کو وہ شامل کرتے چلے جا رہے ہیں، لہذا بچوں کے عقائد بھی خراب ہو رہے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم کو ہمارے بچوں کو تعلیم تو خیر دلانا ہی دلانا ہے، لیکن دیکھ کر کے ایسے اداروں میں داخل کریں جو بہتر ادارہ ہو، جہاں اس طرح کی باتیں نہ ہو۔ اور اب تو آپ نے اخباروں میں دیکھا کس طرح مسلمان لڑکوں کو تماچے لگوائے جا رہے ہیں، یا ان کو جو ہے ایک طرح سے مروب کیا جا رہا ہے تاکہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں۔ بہت سارے مسائل ہیں۔ تو مخلوط تعلیمی نظام ایک بڑا سبب ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے ایک بڑا سبب جو ہے دینی تعلیم کا نہ ہونا۔ ایک وہ آدمی جو دین سے جڑا ہو، ایک وہ آدمی جس کا علماء سے رشتہ ہو، ایک وہ آدمی جو دینداروں سے جڑا ہو، جو عقیدے کو جانتا ہو، جو اسلام کو جانتا ہو، ایسے آدمی کو کوئی کافر نہیں بنا سکتا ہے۔ کافر کون بنتے ہیں؟ مرتد کون بنتے ہیں؟ جن کا دینی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، برائے نام مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ایسے لوگ۔ لیکن ایک ایسا بندہ جس کو عقیدے کی تعلیم دی گئی ہو، جس کو بتا دیا گیا ہو اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، رسول اللہ کی رسالت ختم نبوت پر اس کا ایمان و عقیدہ ہو، وہ کلمے کو جانتا ہو، دین کو جانتا ہو، قرآن کو جانتا ہو، بنیادی دینی تعلیم
ہر ایک کے لیے عالم ہونا ضروری بھی نہیں ہے، ممکن بھی نہیں ہے، لیکن ہر ایک کے لیے بنیادی دینی تعلیم کا جاننا لازم ہے، ہر ایک مسلمان کے لیے۔ لہذا ہر ایک ماں باپ کو چاہیے کہ سب سے پہلی کوشش ان کی یہ ہو کہ ہمارے بچوں کی دینی تعلیم ہو۔ اسی لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ بڑے مدارس کا قائم کرنا کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن مکاتب کا قائم کرنا یہ فرض کے درجے میں ہے۔ مکتب قائم کرو، ہر محلے میں کرو، ہر مسجد میں کرو، تاکہ وہ چھوٹے بچے بچیاں آئیں اور عقیدے کی تعلیم ان کو دی جائے، قرآن کی تعلیم دی جائے، اللہ رسول کی بات سمجھائی جائے۔ اور بچپنے میں جب ایک بار دل و دماغ میں جو بات بیٹھ جاتی ہے وہ مرنے تک دل و دماغ میں بالکل راسخ رہتی ہے وہ چیز، تو ضروری ہے یا آپ گھر پہ پڑھائیں جیسی سہولت ہو، یا ماں اگر پڑھی لکھی ہے، باپ پڑھا لکھا ہے، عالم ہے، مولوی ہے، یہ جانتا ہے، تو اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر لازم۔ دینی تعلیم اگر ہو گئی گھر میں، اس کے بے شمار یہ بڑے بڑے علماء آپ کو تاریخ میں ملیں گے کہ جن کی والدین نے ان کے عقیدے کو مضبوط کیا ہے۔ اور اصل بنیادی ذمہ داری میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بیوی کی ذمہ کھانا پکانا نہیں ہے، بیوی کی ذمہ شوہر کا کپڑا دھونا نہیں ہے، بیوی کی ذمہ گھر کے اور دوسری ذمہ داری نہیں ہے۔ کرے ٹھیک ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے، کرو، تمہارا گھر ہے، لیکن اصل بیوی کی ذمہ داری جو ہے اولاد کی تعلیم و تربیت ہے۔ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے گھر میں، اس کی صحیح تعلیم ہو، صحیح تربیت ہو، یہ کون کرے گا؟ یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ اور ماں کب کرے گی؟ ماں کو پہلے خود بھی تو علم ہو۔ جس ماں کو علم ہی نہ ہو، جس نے خالی ناچ گانا دیکھا ہو، جس نے ڈرامے دیکھے ہوں، جس نے فلمیں دیکھی ہوں، جس کو بے پردگی کے ساتھ گھومنا آتا ہو، ایسی ماؤں سے توقع کرنا کہ اس کے گود میں جو بچے پلیں گے نیک صالح ہوں گے، ایسا نہیں۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے صوفی، اتنے بڑے ولی، جنہوں نے لاکھوں کی زندگیاں بدل دیں، ان کی والدہ تہجد پڑھنے والی، نماز پڑھنے والی، بیٹے کے لیے دعا مانگنے والی، بغیر وضو کے کبھی بچے کو دودھ نہیں پلایا، ماں کی تربیت کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر، ایک دنیا مانتی ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے ان کا، ایسے ہی اتنے بڑے نہیں ہو گئے۔ ان کی والدہ کی تعلیم تھی کہ بیٹے چاہے جیسے حالات ہو جھوٹ نہیں بولنا ہے نا۔ اس کی بنیاد پہ کتنے لوگ ولی بن گئے، تو یہ ماں نے سکھانا ہے۔ آج بچے جو ہے، آج بچوں کو ماں باپ ہی جھوٹ سکھاتے ہیں، مختلف انداز سے جو ہے ماں جھوٹ سکھاتی ہے، باپ جھوٹ سکھاتے ہیں، اور آپ سکھائیں نہ سکھائیں بچہ وہی سیکھتا ہے جو ماں باپ کرتے ہیں۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد زبان سے بول نہیں سکتا ہے وہ، لیکن ماں باپ کے حرکات کو جو دیکھتا رہتا ہے نا، اس کے دل و دماغ پر وہ چیزیں مرتسم ہوتی رہتی ہیں۔ بول نہیں پا رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے، لیکن نگاہوں سے جو ہے نا ارتعاش کے ذریعے دل و دماغ پر وہ نقش ہوتا ہے۔ تو بچوں کو صحیح کرنا ہے تو ماں باپ کو خود پہلے صحیح بننا ہے، نیک بننا ہے۔ خود ہی نیک نہیں تو آگے کیا کریں گے؟ بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے درجے کے ولی ہیں، ان کی ولایت ان کی ماں نے، ماں بڑی عظیم تھی، نماز پڑھنے والی تھی، ان کا عقیدہ درست تھا، تو ماں نے اپنے بچے کا عقیدہ بنایا تھا۔ بابا فرید الدین شکر گنج، شکر بہت کھاتے تھے، پسند تھا ان کو، اسی لیے ان کے نام کا حصہ ہو گیا۔ تو ماں نے کہا بیٹے نماز پڑھو گے، نماز پابندی سے پڑھو، تو انہوں نے کہا اللہ کیا دے گا؟ تو والدہ نے کہا بیٹے اللہ شکر دے گا۔ بہت پسند ہے، ماں نے کہہ دیا شکر دے گا، اور مصلی بچھا دیتی اور نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی تھی۔ وہ آتے نماز پڑھتے، مصلی ہٹاتے، شکر ہوتا، کھاتے، خوش ہوتے۔ چھوٹا بچہ ہے، نماز فرض نہیں ہے، لیکن ماں پڑھوا رہی ہے، اٹھ بیٹھ کر رہے ہیں، وہ بچے کی دل میں بات بیٹھ رہی ہے کہ نماز پڑھنے سے اللہ شکر دیتا ہے۔ ایک دفعہ ماں کہیں باہر تھیں، یہ خود آئے، مصلی بچھایا، نماز پڑھنے لگ گئے۔ اب ماں کو خیال آیا کہ آج اگر مصلی اٹھایا تو میں نے تو شکر رکھا نہیں ہے۔ وہی ماں بھی ماں تھی،
وہیں انہوں نے سجدے میں سر رکھ کے کہا اے اللہ بچے کا عقیدہ میں نے یہاں تک لا کے بنایا ہے، آگے سنبھالنا تیرا کام ہے۔ کہتے ہیں اس دن جب ماں گھر میں نہیں تھی، نماز پڑھ کے مصلی ہٹایا، ماں نے تو رکھا نہیں تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ مصلی کے نیچے شکر کا خزانہ ہے، شکر گنج۔ کھایا، خوب کھایا، خوش ہو گئی ماں، ہی پوچھا کیا ہوا؟ کہا روزانہ تو پڑیا ہوتی تھی، آج تو پورا خزانہ رکھا ہوا تھا شکر کا، پورا ایک بڑا شکر گنج نام ہو گیا۔ بچے کے دل میں عقیدہ ہو گیا نماز پڑھنے سے اللہ دیتا ہے۔ جو تاریخ میں جو بڑے بڑے نام آپ لیں گے نا، اولیاء اللہ ہوں یا دوسرے اپنی جگہ پہ ہو، ان کے ماؤں نے ان کی تربیت کیا ہوتا ہے۔ یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو تعلیم، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچائیے۔ آپ قوا انفسکم، پہلا کام اپنے آپ کو بچاؤ۔ کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے، عذاب سے، اللہ کی غضب سے۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اس کے بعد کیا کرو؟ وَأَهْلِيكُمْ، اور تمہارے اہل و عیال کو، تمہارے جو بچے ہیں ان کو، تمہارے جو ماتحت ہیں ان کو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے بارے میں سوال ہوگا، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اولاد کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ ہم نے اولاد کی نعمت دی تھی، تمہاری اولاد بے نمازی تھی، تمہاری اولاد قرآن سے ناواقف تھی، تمہاری اولاد حلال و حرام کو نہیں جانتی تھی، تمہاری اولاد مرتد ہو رہی تھی، تمہاری اولاد بے پردے گھوم رہی تھی، تمہاری اولاد غیروں کے ساتھ گھوم رہی تھی، تم نے کیا کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ جواب ماں باپ کو دینا پڑے گا، اور ماں باپ کو بھی اس کا عذاب ہوگا۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل و عیال کو۔ اہل و عیال میں کون ہے؟ اہل میں کون ہے؟ بیوی بچے تو ہیں ہی، اس کے علاوہ تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں، کوئی تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے نوکر ہیں، اور تمہارے گھر میں کام کرنے والے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ جب سب کام اپنے لیے کرا سکتے ہو، نماز کیوں نہیں پڑھوا سکتے ہو؟ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، حاجی صاحب ہیں، وہ نماز پابندی سے پڑھنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھئے تو کہتے ہیں بھئی ہم نے تو کہا، وہ سنتے نہیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری غفلت ہے کہ ہم بچوں کو برائے نام کہہ دیتے ہیں، اس سے ذمہ داری پورا نہیں ہوگا۔ علماء نے سمجھایا کہ مثال کے طور پر یہ بتاؤ، تمہارا چھوٹا بچہ ہے، آگ کا انگارہ دہک رہا ہے، بچہ اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، بچہ ناسمجھ ہے، آپ تقریر کریں گے کرسی پہ بیٹھ کر کے، آپ اپنے بیٹے سے کہیں گے بیٹے مت جانا، وہ آگ ہے، جل جاؤ گے، یہ تقریر کریں گے آپ؟ بچہ نہیں مان رہا ہے، آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کی نیند اڑ جائے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے، بے چین مضطرب ہو جائیں گے، ہمارا بچہ آگ میں جل جائے گا۔ فوراً آپ بے قرار ہو کے اٹھیں گے اور جا کر بچے کو زبردستی پکڑ کے آگ سے دور کریں گے نا۔ علماء نے لکھا ہے آپ اپنی اولاد کی نماز کے لیے بھی ایسی ہی کریں تو آپ کا کرنا معتبر ہوگا۔ کیا بھائی بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کیسے ہم نماز پڑھوائیں اس کو، کس طرح کیا کام کریں، سمجھائیں، بار بار سمجھائیں، اپنے ساتھ مسجد میں لائیں، بچوں کو سمجھائیں، عقیدے کو ان کو بتلائیں کہ کیا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ رسول کے بارے میں۔ آج بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جو عقیدہ دیا ہے، میں نے بارہا کہا ہے کہ اسلام کا تعلق، ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے، نام سے نہیں ہے کہ ہمارا نام عبداللہ ہو گیا ہم مسلمان ہو گئے، نہیں، عقیدے سے تعلق ہے۔ وہ عقیدہ جو قرآن و حدیث نے عقیدہ دیا اللہ رسول کے بارے میں، اگر ہمارا وہ عقیدہ ہے تو ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اگر ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور ہمارے عقائد کو دیکھیے تو کہاں کہاں ہمارے عقائد بگڑے ہوئے ہیں۔ غیروں کا جو نظریہ ہے، غیروں کا جو طریقہ ہے، وہی نظریہ، وہی طریقہ ہمارا بھی طریقہ ہو گیا ہے۔ مثلا سفر کے بارے میں، سفر کا مہینہ چل رہا ہے، گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا تھا کہ اسلام میں سفر کوئی چیز نہیں ہے، سفر کو منحوس سمجھنا جائز نہیں ہے۔ اسی سے وہ حدیث ایک لمبی ہے، لا عدوہ ولا طیرۃ ولا ہامہ ولا سفر فی الاسلام، لا عدوہ،
حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے، یہ بات طے ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی وبائی مرض آ گیا، ہزاروں مر جاتے ہیں تو ہزاروں بچ بھی تو جاتے ہیں نا۔ اللہ جس کو بچانا چاہتے ہیں بچ جاتے ہیں، جس کو نہیں بچانا چاہتے ہیں مر جاتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شام کے دورے پر جا رہے ہیں۔ امیر المومنین ہیں اور شام جا رہے ہیں، ان کے ماتحت کا علاقہ ہے، وہ شام جا رہے ہیں۔ اتفاق سے جب شام کے قریب پہنچے تو معلوم ہو گیا کہ شام میں طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے۔ اس زمانے میں ایک مرض تھا طاعون کا کہ آدمی بیٹھے بیٹھائے چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتا تھا۔ اس طاعون میں ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ جس طاعون کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، حضرت عمر ابن خطاب شام جا رہے ہیں اور پہنچنے سے پہلے معلوم ہوا کہ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے اور شدید درجے کا طاعون پھیلا ہوا تھا، یہاں تک کہ اردن میں شام میں مستقل ایک قبرستان اسی طاعون میں شہید ہونے والے ہزاروں صحابہ مدفون ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ان کی بھی قبر وہیں ہے، وہ بھی اسی طاعون میں شہید ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب جیسا انسان وہ شام جا رہا ہے، معلوم ہوا طاعون پھیلا ہوا ہے، تو حضرت نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے کہ بھئی ہم کو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کے موقع پر جہاں کوئی ایسا وبائی مرض پھیل جائے چھوڑ کے علاقہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جہاں کوئی اس طرح کا طاعون کا مرض ہو جائے یا اس طرح کا، باہر والوں کو وہاں جانا بھی نہیں چاہیے اور اندر والوں کو بھی باہر نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں جائیں گے۔ جب آپ نے ارادہ منسوخ کر دیا تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا کہ حضرت اللہ کی تقدیر سے آپ بھاگ رہے ہیں، بھئی اللہ نے اگر تقدیر میں موت رکھا ہے اسی طاعون کے ذریعے سے تو موت آئے گی، اگر اللہ نے نہیں رکھا ہے تو جانا نہ جانا برابر ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا ابو عبیدہ تمہارے علاوہ کوئی اور اگر یہ بات کہتا تو سمجھ میں آتی، تم تو صحابی رسول ہو۔ یہ اصل میں اللہ کے رسول کی تعلیم ہے کیا؟ وہ یہ کہ تدبیر، احتیاطی تدبیر، ویکسین لگانا، جو علاج معالجہ وہ اپنی جگہ، لیکن تقدیر ذہن میں یہ رکھنا چاہیے موت جب ہی آئے گی جب اللہ چاہیں گے۔ آدمی کسی سخت ترین مریض کے سامنے گلے لگ جائے، ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے، اللہ نہ چاہے تو وہ مرض لگنے والا نہیں ہے، اور اللہ اگر چاہیں تو مریض سے دور رہے تو بھی یہ مرض ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے بھائی اس طرح کا مرض ہے، ہم کو بھاگنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ نہیں، ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات پر۔ اور حضرت مولانا ظفر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم ہیں، جو حضرت مولانا ظفر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جب ملک تقسیم ہوا تو وہ پڑوسی ملک چلے گئے تھے۔ اس زمانے میں ہندو مسلم کے بڑے تعلقات تھے، آج تو بڑی تلخی آ گئی ہے، اس زمانے میں مل کے رہتے تھے۔ تو حضرت مولانا ظفر عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ہندو لالا جی تھے، ان سے بڑے تعلقات تھے۔ تو حضرت ایک زمانے کے بعد جب آئے تو اپنے محلے میں پوچھا بھئی وہ لالا جی جو تھے کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ بیمار ہیں اور آخری وقت ہے۔ حضرت نے کہا ملنے جانا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی کافر بھی ہے اس کی عیادت کی جا سکتی ہے، کافر کوئی ہے عیادت کی جا سکتی ہے۔ تو ان کے تو تعلقات تھے، حضرت گھر گئے، پوچھا گھر والوں سے، وہ گھر کے کونے میں چارپائی پہ سب سے الگ تھلگ ڈال رکھا ہے، سب سے الگ تھلگ۔ حضرت گئے ان کے قریب جا کے بے تکلف بیٹھ گئے۔ لالا جی نے پہچانا، پریشان ہوئے کہ ہم کو ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ ہمارے قریب ہمارے جو بھائی بہن ہیں، ہمارے بچے ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، پوتے پوتیاں، وہ بھی نہیں آ رہے ہیں، ہمارے رشتہ دار نہیں آ رہے ہیں، یہ مولانا آ گئے ان کو بیماری لگ جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس مت آئیے۔ مولانا نے کہا نہیں، اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اسلام یہ کہتا ہے اللہ چاہے تو بیماری لگے گی، نہیں چاہے تو نہیں لگے گی۔ اس کے بعد واقعہ لمبا ہے، مجھے مختصر کہنا ہے۔ اس کے بعد لالا جی جو ہے بیمار تو تھے ہی، ان کے اپنے بیوی بچوں نے، ان کے رشتہ داروں نے سب الگ تھلگ ڈال دیا تھا۔ تو لالا جی نے کہا حضرت یہ بیماری ہے سو ہے، ساتھ ہی بڑا درد اس بات کا ہے
جن کے لیے زندگی ہم نے ختم کر دی، جن کے لیے کمایا، جن کو کھلایا پلایا پالا پوسا، انہوں نے ایک طرف ڈال دیا ہے مجھ کو، کوئی قریب نہیں آتا ہے میرے، بڑا درد ہے ہمارے لیے۔ پھر لالا جی نے کہا کہ مولانا مجھے لگتا ہے آپ کا مذہب سچا ہے، ہمارا مذہب جھوٹا ہے، اس لیے آپ کے مذہب کے سچے ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ بلا تکلف ہمارے قریب آ گئے۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ چاہے تو بیماری لگے گی، نہیں چاہے تو نہیں لگے گی، آپ قریب آ گئے ہمارے، لیکن ہمارے رشتہ دار وہ ہمارے قریب نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد لالا جی نے کہا حضرت میرا جی کہتا ہے کہ آپ کا مذہب سچا ہے، آپ کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونے کی تیار ہوں۔ حضرت نے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد فوراً ہی حضرت وہیں بیٹھے تھے، انتقال ہو گیا۔ آپ دیکھیے کلمہ توحید کی بنیاد پہ اللہ نے ایک غیر مسلم کو اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے، تو اسلام کی تعلیم ہے۔ ایسی ایک بات یہاں میں کہنا چاہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ اس معاملے میں یہ ہمارے ہاں آسے سحر بدنظری جادو، بہت سارے لوگ آج کل کہتے ہیں نا بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کسی نے رشتہ پہ جادو کر دیا ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، کسی نے جادو کرا دیا ہے، یہ کام نہیں ہو رہا ہے، کسی نے جادو کرا دیا ہے۔ دشمنی تو خیر ہمارے معاشرے میں ہے ہی، آج ہمارے معاشرے میں دشمنی تو خیر ہے ہی، تو آدمی کی نظر فوراً کیا جاتی ہے، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کسی نے یقیناً جادو کرا دیا ہے، بیماری گھر میں آ گئی ہے، کسی نے جادو کرا دیا ہے، پریشانی بڑھ گئی ہے، کسی نے جادو کرا دیا ہے، کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا ہے، پہلے بہت اچھا چلتا تھا، کسی نے جادو کرا دیا ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں، اب پھر وہ کیا کرتے ہیں عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اور عاملوں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے آج کل جو یہ عامل لوگ دکان کھول کے بیٹھے ہیں اس میں 99% چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، دھوکے باز ہیں، عیار ہیں، مکار ہیں، دکان کھول کے بیٹھے ہیں۔ جب تک آپ کے ذہن میں ایک بات ہے، آپ کے ذہن میں 10 بات اور آپ کے ذہن میں ڈالیں گے، ہاں برابر ایسا ہے، کسی نے رشتہ میں جو ہے وہ جادو کرا دیا، کسی نے یہ کرا دیا، کسی نے وہ کرا دیا، اب کیا ہوگا؟ پھر آگے عامل صاحب بولیں گے پیسہ لاؤ بھائی، اس کا کٹ کرنا ہے، کتنا چاہیے؟ اب وہ 500,000 کا قصہ نہیں چلتا ہے، اب 25,000 دو، 50,000 دو، 1,00,000 روپے دو، پیسے والے ہیں، لو بھائی پیسہ لو، رشتہ ہو گیا ہے، یہ بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، وہ علاج کیا خاک کرے گا، اس کو کچھ آتا بھی نہیں ہے، علاج ہے بھی نہیں، اب وہ کچھ کرتا ہے، بیماری اپنی جگہ رہتی ہے، دوبارہ پھر جاتا ہے، بولتا ہے کہ اور 50,000 لاؤ بھائی، ہم نے تو وہ جسی نے جادو کیا تھا کاٹ کر دیا تھا، دوبارہ پھر کسی نے کر دیا ہے، پھر پیسہ دیتے رہو، تیسری بار چوتھی بار، پھر آپ کی تباہی بربادی۔ عامل کے پاس گئے تو پکی یہ ہوتا رہتا ہے۔ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں، دل و دماغ حاضر ہے آپ کا؟ ہیں حاضر آپ؟ ایک بات سمجھو، اللہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ رشتہ اگر کرنا چاہتے ہیں آپ کی بیٹی کا یا آپ کا رشتہ اللہ کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں کسی کی طاقت ہے کہ اس کو کٹ کر دے؟ سمجھاؤ پہلے، اس طرح سمجھو، اللہ اگر چاہتے ہیں کہ رشتہ ہو آپ کا، آپ کی بیٹی کا، آپ کے بہن کا، تو کسی عامل میں، کسی جادوگر میں یہ طاقت ہے کہ اس رشتے کو روک دے؟ نہیں نا۔ اگر مان لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جادوگر بڑھ گیا، اللہ کمزور پڑ گیا، یہی تو مطلب ہوگا نا۔ بھئی اللہ تو رشتہ کرانا چاہتے تھے، جادوگر نے رشتہ نہیں ہونے دیا، کون بڑا ہوا؟ کون بڑا ہوا بھئی؟ جادوگر بڑا ہو جائے گا نا؟ نہیں، یہ عقیدہ غلط ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ نے ایک قانون کے تحت وقت رکھا ہے، بہرحال ایسے ہی دکانوں کا آگے پیچھے چلتا رہتا ہے، کاروبار کا آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، بیماری آتی جاتی رہتی ہے، پریشانی زندگی کا خاصہ ہے۔ اب کوئی کہے نہیں کسی نے جادو کے ذریعے بیماری پیدا کر دیا ہے، تو اس کا مطلب اللہ تو بیماری نہیں دینا چاہتے تھے، کسی جادوگر نے، کسی ساحر نے یہ جو ہے بیماری پیدا کر دیا ہے، تو اللہ سے بڑھ گیا نا بھائی، وہ سارا نظام اللہ کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے چل رہا ہے۔ بیماری آئے تو بھی اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، پریشانی آئے تو بھی اللہ سے مانگو، رشتے کے لیے ہو اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ۔ اللہ نے وقت رکھا ہے، یہ عاملوں کے چکر میں مت پڑو آپ۔
ورنہ تباہی پکی اور یقینی ہے۔ اور دیکھنا عاملوں کے پاس جانے والے، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنے والے، زعفران اور دوسرے لوازمات پہنچانے والے، قبرستان میں ان کے تعویذوں کو لے جا کے دفن کرنے والے، اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، علماء سے دور ہوتے ہیں، وہی لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ جن کا تعلق علماء سے ہوتا ہے، جن کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے، جن کا تعلق اللہ اس کے رسول سے ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ارے وہ تو غلط ہے، وہ تو شرک ہے، دوسروں پر عقیدہ رکھنا غلط ہے۔ عامل کیا کر لے گا؟ جادوگر کیا خاک کر لے گا؟ اپنی تقدیر خود نہیں سنبھال سکتا ہے، دوسرے کی تقدیر کیا سنبھالے گا وہ؟ تو یہ سب اصل میں یہ اس بات کے لیے ہے کہ ہم کو دین سیکھنا چاہیے، عقیدہ سیکھنا چاہیے، عالموں سے تعلق رکھنا چاہیے، عالموں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، تو آپ کے ذہن سے بات نکلے گی۔ کوئی کچھ نہیں کرتا ہے، کائنات میں جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ اگر آپ دوسرے کو کہیں گے فلاں نے رشتہ باندھ دیا، مطلب اللہ سے بڑھ گیا۔ اللہ تو کرانا چاہتے تھے، اس نے کٹ کر دیا۔ اللہ تو دینا چاہتے تھے، دکان چلانا چاہتے تھے، کسی نے عمل کر کے وہ دکان کو ذرا رکوا دیا ہے، تو مطلب اللہ سے وہ بڑھ گیا نا بھائی۔ یہ بالکل فساد عقیدہ ہے، باطل ہے۔ اچھی طرح بات سمجھ میں آئی؟ ایسی دوستوں اور بزرگوں، یہ وقت بھی دیکھ رہا ہوں میرے سامنے ہے کہ مخلوط تعلیم ایک سبب میں نے بیان کیا، دینی تعلیم کا نہ ہونا، جو مرتد ہو رہے ہیں ہمارے بچے، پوری ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں۔ اگر آپ کے بچے کالج جا رہے ہیں گہری نظر رکھیں۔ موبائل تو ہے ہی زہر، کوشش کیجئے بچوں کو موبائل نہ دیں، آپ کوشش کیجئے، فتنے کی جڑ ہے۔ ایسے ہی علماء نے لکھا ہے کہ ارتداد کی ایک بڑی وجہ شادیوں میں تاخیر بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ بالغ ہو گئے لڑکے لڑکی، شادی کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بتلایا ہے، حدیث میں صاف کہا ثلاثۃ لا تؤخرهم، 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو۔ اسی میں ایک یہ بھی ہے، لڑکا بالغ ہو جائے، شادی کے قابل ہو جائے، لڑکی بالغ ہو جائے اور اچھا رشتہ، مناسب رشتہ مل جائے، شادی کرو فوراً۔ تاخیر کرو گے تو معاشرے میں فساد پھیلے گا، زناکاری پھیلے گی، بدکاری پھیلے گی، اور اس کا گناہ ماں باپ پر بھی آئے گا۔ وقت پر جس نے شادی نہیں کیا ہے، یہ مرتد جو ہو رہے نا، ایک صاحب کا واقعہ، یہ نوٹس بورڈ پہ لگایا جاتا ہے نا رجسٹرار آفس میں، تو ایک نوٹس بورڈ پر لگا تھا کہ ایک مسلمان لڑکی ہے، کسی غیر مسلم سے شادی کرنے والی ہے۔ تو ایک ٹیم تھی ہمدردوں کی، ایسے آفسوں میں جا کر پتہ معلوم کر کے بھئی کون مسلمان لڑکی غیر مسلم سے کر رہی ہے، اس کے گھر کا پتہ لکھا ہوتا ہے، جا کے ماں باپ کو سمجھائیں گے، کم سے کم ایک بندی تو کم سے کم غیر مسلم ہونے سے بچ جائے گی۔ تو ایک ٹیم تھی، اس نے دیکھا ایک لڑکی کے بارے میں، ان کے گھر گئے، جا کر جب اس کے والدہ سے، ان کے والد سے بات کیا تو انہوں نے بتلایا کہ ہماری بیٹی کے لیے اس سے پہلے 30 سے زیادہ رشتے آئے ہیں مسلمانوں کے۔ کسی نے کہا ناک ٹھیک نہیں، کسی نے کہا کہ منہ ٹھیک نہیں، کسی نے کہا بال ٹھیک نہیں، کسی نے کہا قد ناٹا ہے، کسی نے کہا کلر ٹھیک نہیں ہے۔ 30 رشتے آئے ہیں مسلمانوں کی طرف سے، اور کچھ نہ کچھ عیب نکال کر ریجیکٹ کیا انہوں نے۔ اب بتاؤ یہ بچی کا رشتہ غیر سے ہو رہا ہے، تم روکنے چلے آئے ہو۔ ایک وجہ یہ بھی اصل میں ہوتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ دوستو، ہمارے جو نوجوان شادی کے قابل ہیں، یہ خوابوں میں جو سوچتے ہیں کہ شہزادی ہو، خوابوں کی شہزادی ہو، حور پری ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے دوستو اور بزرگوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتایا، 4 وجہ سے شادی ہوتی ہے۔ ایک تو فرمایا مال کو دیکھ کر، یا ایسے ہی حسب و نسب کو دیکھ کر، حسن و جمال کو دیکھ کر، دین کو دیکھ کر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شادی کامیاب ہوگی، اس شادی میں برکت ہوگی جہاں دین کو دیکھ کر کیا جائے۔ لڑکی دیندار ہے، لڑکی متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ صرف حسن و جمال کو دیکھ کے کیا نا، تو حدیث میں، اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ حسن بھی ذلت کا سبب اللہ بنا دیں گے۔ حسب و نسب کو دیکھ کر بڑے خاندان کے لوگ ہیں، ہم بھی جڑ جائیں گے، خاندان اونچا ہو جائے گا، اللہ اسی کو تمہارے لیے ذلت اور بدنامی کا ذریعہ بنانے والے ہیں۔ شادی میں کیا دیکھنا چاہیے؟ دین، فضفر بذات دین۔ لڑکی دیندار ہے،
اچھی ہے، بھئی شکل و صورت تو اللہ نے بنایا ہے نا. ہاں جنت میں پھر سب حسین ہو جائیں گے، دنیا کی عورتیں بھی ان حوروں سے زیادہ حسین بن جائیں گی. یہ تو مسافر کی زندگی ہے نا بھئی. اور سفر میں آدمی ریلوے میں چائے پی لیتا ہے جیسی کیسی ملے. یہ دنیا کی زندگی ہے، جھوپڑی میں بھی گزارا کر لو نا، دین کو ترجیح دو. دین سلامت لے کے گئے تو جنت میں انشاءاللہ ہماری دنیا کی بیویاں بھی حسین ترین بن جائیں گی اور حوروں سے زیادہ حسین بن جائیں گی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ دنیا میں وہ آخرت میں جنت میں حوریں ہوں گی نا، تو دنیا کی بیویوں کو کون دیکھے گا بھائی؟ ظاہر سی بات ہے دنیا کی بیوی حوروں سے مقابلہ تو کر نہیں سکتی، تو مرد وہاں جنت میں حوروں کی طرف دیکھیں گے، دنیا کی بیوی کو کیا دیکھیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ دنیا کی بیوی جو ہے نا، اللہ اتنا حسن و جمال عطا فرمائے گا، ان حوروں کی سردار بنا دی جائیں گی. تو ظاہر سے آخرت میں لو نا، دیندار بیوی کو تلاش کرو، دین کی بنیاد پر رشتہ کرو، مال و دولت کی بنیاد پہ نہیں. ہر نوجوان حسین و جمیل ڈھونڈ رہا ہے. ارے اپنی شکل بھی تو دیکھ لے ذرا، تمہاری شکل کیسی ہے؟ اپنے ناک نقشے کو دیکھا نہیں جاتا ہے اور ڈھونڈنے نکلے ہو حور پری. تو یہ فساد کا سبب ہے کہ غیر کے قبضے میں جا رہی ہیں. غیر نہ جوڑا جہیز دینا ہے نہ کوئی مسئلہ ہے. اس لیے دوستو اور بزرگوں، ہمیں وقت پر شادی کرنا ہے. جوڑا جہیز ایک لعنت ہے، حرام ہے. آپ کو طے کرنا ہے کہ ہم جوڑا جہیز نہیں لیں گے. جوڑے جہیز کی بنیاد پہ ہم نکاح نہیں کریں گے، دین کی بنیاد پہ کریں گے. تو دین کی بنیاد پہ کریں گے نا، تو آنے والی بیوی دیندار ہے، بچے بھی پیدا ہوں گے اس کو بھی دیندار بنائے گی، گھرانہ دین کا نمونہ بن جائے گا، دنیا میں بھی بنے گی اور آخرت میں انشاءاللہ اس کی بنیاد پہ اللہ آخرت کامیاب فرمائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی، وقت بھی کچھ زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ افروز بانو